کہ یا اللہ، ایک شخص جس نے بتوں کا نام لیا تو نے اس کا جال بھر دیا، اور جس نے تیرا نام لیا، تجھے پکارا، جو تجھے سجود کرتا ہے، جو تجھے رکوع کرتا ہے، اس کا جال خالی کیوں؟ کہ خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہیں کہ ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، گر کر دے خود کو سپرد اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، گر کی تو نے اس کی مخالفت جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رضا۔ ایک قصہ ہے کہ دو نوجوان جو کہ ایک اللہ کا نافرمان اور دوسرا اللہ کا فرما بردار، دونوں مچھلیوں کے شکار پر نکلے۔ جو اللہ کا نافرمان تھا اس نے اپنے بتوں کا نام لیا اور جال دریا میں پھینک دیا۔ دوسرا نوجوان جو کہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس نے اللہ کا نام لیا اور جال پانی میں پھینک دیا۔ جو اللہ کا نافرمان تھا اس نے جب اپنا جال نکالا تو مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلا، اور وہ نوجوان جو اللہ کا فرما بردار تھا، جس نے اللہ کا نام لے کر اپنا جال پانی میں پھینکا، تو اس میں کچھ بھی نہ آیا۔ شام ہو گئی مگر اللہ کے فرما بردار شخص کے جال میں ایک مچھلی بھی نہ آئی۔ سورج ڈھلتے ہی دونوں نوجوان چل پڑے۔ جو اللہ کا نافرمان تھا وہ بڑا خوش تھا کہ اس کے جال میں ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی مچھلیاں آ گئی ہیں۔ جو اللہ کا فرما بردار تھا اس کے چہرے پہ نہ کوئی مایوسی تھی، نہ کوئی پریشانی، وہ بھی چل پڑا۔ مگر ایک حساب کتاب کے فرشتے نے جب یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ایک شخص جس نے بتوں کا نام لیا تو نے اس کا جال بھر دیا، اور جس نے تیرا نام لیا، تجھے پکارا، جو تجھے سجود کرتا ہے، جو تجھے رکوع کرتا ہے، اس کا جال خالی کیوں؟ تو رب العزت نے فرمایا، جو میرا نافرمان ہے اس کا مسکن جہنم ہے، اور جو میرا فرما بردار ہے اس کا مسکن جنت ہے۔ اس واقعے سے، اس قصے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خدا کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہیں کہ ہر کام میں خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔
وہ شخص جس نے اللہ کا نام لیا اور اپنا جال جو ہے وہ پانی میں پھینکا اور اس کے جال میں کوئی مچھلی نہ آئی، تو کیا وہ اللہ کا شکوہ ادا کرے؟ اللہ سے شکوہ کرے؟ نہیں، اس نے اس میں بھی شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے جال میں جب مچھلیاں آئیں تو کچھ مسائل پیدا ہو جائیں، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو اللہ کا شکر ہر وقت ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ ایک مشہور اور میرے دل کو لگتی ہے وہ حدیث قدسی کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، گر کر دے خود کو سپرد اس میں جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، گر کی تو نے اس کی مخالفت جو میری چاہت ہے، تو پھر میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مطلب کہ رب کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، جو رب کی چاہت ہے اس چاہت میں آنا چاہیے، جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، یہ سب رب کی چاہتیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کی نافرمانی کریں گے تو پھر حالات بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ تو ہر وقت ہر لمحے چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، آپ نے رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دن کا سورج دکھایا، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں فجر کی نماز عطا کی، شکر اس بات کا کرنا چاہیے اس نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ ہمیں ہمارے گزر بسر کے لیے ہمیں رزق عطا کیا، ہمیں کسی کا محتاج نہ کیا، ہماری جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت ہیں، اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ میرے جال میں مچھلی نہ آئی تو میں مایوس ہو جاؤں۔ نہیں، مایوسی ایک کفر ہے، ایک گناہ ہے۔ ہر بات میں رب کی رضا ہے، اس رب کی رضا میں راضی ہو جانا بھی کمال ہے۔ اس کمپلیکس میں نہ پڑھیں کہ اس کے پاس آئی فون 16 ہے تو اس کے پاس V8 گاڑی ہے یا لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، نہ پڑھیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے اندر شکر ادا کریں۔ رب العالمین شکر ادا کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ کسی قسم کے کوئی بھی کمپلیکس میں آپ نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، خلقہ ہے، ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے اندر کیا ایبلٹی ہے، کیا کوالٹیز ہیں۔ ہم اس معاشرے کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا۔ ایک شاعر ہیں، ان کا ایک شعر اس موقع پر یاد آ رہا ہے کہ میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، میری تحریر کو اپنی تقدیر میں نقش کرتے چلو، پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو، ڈگمگاتے چلو۔ یعنی کہ ہمیں مایوسی کی حالت میں تو آنا ہی نہیں ہے۔ جس طرح کے بھی حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں چلتے رہنا چاہیے، ہمیں رب کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ تو بس آپ سے التماس ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی آج ہم ہیں، وہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتوں، عنایتوں، کرامات کے وسیلے ہیں۔ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نماز پڑھتے رہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے رہیں، حقوق العباد ادا کرتے رہیں، اللہ سب خیر کرے گا۔
جزاک اللہ خیر. Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.